السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بتہا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ نشست صرف رسمی اجتماع نہیں بلکہ فکر کی درستگی اور نیت کی اصلاح اور عمل کی تعمیر کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈھلے تو حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور ہمارے معاملات میں جھلکے، یعنی اس میں نظر آئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج باب نمبر 22 یعنی 22 نمبر باب ہے، حدیث نمبر 101 ہے، سجدہ سہو کے حوالے سے۔ سجدہ سہو کہتے ہیں یعنی بھول اگر کوئی ہو جائے نماز کے اندر تو وہاں جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث 101 نمبر ذرا کافی لمبی ہے، تو اس کے ترجمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر میں سے ایک نماز پڑھائی۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا نام بھی لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ فرمایا ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 رکعت پڑھائی، یعنی عصر یا ظہر کی نماز میں سے کوئی ایک نماز تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 2 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں وہ نصب ایک لکڑی کے ساتھ جا کر پھر کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں۔ تو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ تو کچھ لوگ وہ جلدی سے نماز پڑھ کے وہ باہر آ رہے ہیں، تو کہنے لگے کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ قوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ ڈر رہے تھے کہ آپ سے بات کریں۔ تو قوم میں ایک شخص ایسا تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے، تو اسے ذوالیدین یعنی لمبے ہاتھوں والا کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی ہے۔ اس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا ایسا ہی ہے جیسا یہ ذوالیدین یعنی یہ جو لمبے ہاتھوں والا یہ صحابی ہے، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ نماز میں بھول گیا ہوں، کیا ایسے ہی میں بھولا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، نماز پڑھائی جو چھوڑی تھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پہلے سجدے کی مانند، پھر اس قدرے یعنی اس سے لمبا، پھر اپنا سر اٹھایا، اللہ اکبر کہا اور پہلے سجدے کی مانند وہ سجدہ کیا، یا اس سے تھوڑا سا لمبا کیا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھا لیا۔ تو امام ابن سیرین نے لوگوں سے وہ سوال کیا، پھر سلام پھیرا، یعنی ابن سیرین جو یہ روایت کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا لوگوں نے پھر سوال کیا، پھر سلام پھیرا؟ فرمایا مجھے بتایا گیا کہ عمران بن حسین نے کہا جی سلام پھیرا تھا۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر یا عصر ان دونوں نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو لوگ وہ مسجد سے اٹھ کے باہر آ گئے،
یعنی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھائی 4 رکعتیں پڑھائی، تو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا نماز کم ہو گئی ہے، تو کسی کی جرت نہیں پڑ رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے کتنی نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی کے باہر جو ایک لکڑی نصب تھی وہاں پہ آپ جو ہے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں جو ہیں وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے میں داخل کرتے ہیں اور ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، ان کو ہاتھ لمبے ہونے کی وجہ سے ذوالیدین کہا جاتا تھا، یعنی لمبے ہاتھوں والا۔ انہوں نے جرت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، نماز تو نہیں کم ہوئی۔ فرمایا پھر آپ بھول گئے ہیں؟ فرمایا میں بھولا بھی نہیں ہوں، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی صدق ذوالدین، یہ ذوالدین جو صحابی ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا ایسے ہی ہے کہ میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو اکٹھا کیا، پھر دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائی اور دوبارہ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سلام پھیرا، پھر جو ہے 2 سجدے کیے جس کو سجدے سہو کہتے ہیں، یعنی پہلے سجدوں جیسے نماز میں سجدے کرتے ہیں ایسے ہی سجدے کیے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سلام پھیر لیا۔ تو یہ حدیث کا جو ہے مفہوم بڑھ رہا ہے۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں جو بھول چوک ہو جانا یہ ممکنات میں سے ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، کیونکہ جو بھول سے پاک ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بھولتے، باقی یعنی جو بھی ہے چاہے وہ انبیاء کی ذات ہے، انسان ہے، جتنے بھی ہیں وہ بھول سکتے ہیں، یعنی وما کان ربک نسیہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ جو ہے وہ نہیں بھولتے، باقی جو ہے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو نماز کی تکمیل سے پہلے بھول اگر نماز سے کوئی فارغ ہو جائے تو یاد آنے پر بقیہ نماز ادا کر کے سجدہ سہو یعنی کر لیا جائے، یعنی نماز کے دوران اگر کوئی بھول جاتا ہے تو جب اسے یاد آتی ہے کہ میں تو نماز میں بھول گیا تھا تو وہ کیا کرے، لاسٹ میں جو ہے نماز کے اینڈ پہ جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے۔ تو یعنی ان حالات میں اگر ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یعنی وہ کافی ہو جائیں گے سجدے جو ہے، اس سے اس کی وجہ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے نماز میں اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو نماز بھول کر یعنی یا کم زیادہ ہو جاتی ہے نماز، یعنی یا کم ہو جاتی ہے یا پھر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت کا جو مداوع ہے تو وہ سجدہ سہو سے ہوگا۔ تو سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے اضطراب اور پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتا ہے، یعنی تکلیف کا باعث ایسے بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سجدے کا اللہ نے حکم دیا میں نے نہیں کیا، تو یہ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بھول بھی گئے ہیں، پھر بھولنے پر بھی سجدہ سہو کر رہے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ شیطان کو تکلیف اور پریشانی اور اضطراب کی یعنی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ سلام سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد دونوں طرح جائز ہے، یعنی انسان جو ہے اپنا تشہد مکمل کر لے تو سلام پھیرنے سے پہلے بھی 2 سجدے کر سکتا ہے جن کو سجدہ سہو کہتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے، یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ تو امام کی یعنی یہ تمام حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں کمی کوتاہی ہو جائے، اگر زیادتی ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو حدیث نمبر 102 ہے، عن عبد اللہ بن بحینۃ وکان بن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فقام فی رکعتین الاولیین ولم یجلس فقام الناس معه حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمہ قبر وهو جالس فسجد سجدتین قبل ان یسلم ثم سلم۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی، پہلی 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹھے نہیں، یعنی پہلا تشہد کرنا بھول گئے اور بیٹھے نہیں ہیں، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہاں تک کہ جب آپ نے نماز پوری ادا کر لی لوگوں نے آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے ہی اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد یعنی تشہد میں بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے ہو گئے، یعنی پہلے تشہد میں آپ جو ہے وہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کی مطابقت کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ یعنی صحابہ کرام بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد آخری تشہد میں بیٹھے نا، یعنی آخری رکعت میں بیٹھے تشہد کی حالت میں، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ سلام پھیریں گے،
لیکن آپ علیہ السلام نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جنہیں سجدہ صاحب کہا جاتا ہے، یعنی 2 سجدے کیے جن کو سجدہ صاحب کہا جاتا ہے، بھول چوک کے لیے جو سجدے ہوتے ہیں۔ تو وہ سجدہ کرنے کے بعد جو ہے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ سلام پھیرا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز میں کوئی رکعت زیادہ پڑھ لیتا ہے یا بھول جاتا ہے یا تشہد بیٹھنا بھول جاتا ہے تو اس کی کیفیت میں 2 سجدے کر لے گا تو اس کی جو ہے وہ کمی کوتاہی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ سسٹر ہیں، سسٹر اسنا جوید، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، تو یعنی وہ پوری ہو جائے گی، ان کی جو کمی کوتاہی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے احکام یہی نکل رہے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ نماز میں بھول جائے اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹر اسنا جوید ہے، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ اسی طرح پہلا تشہد جو ہے وہ نماز کا رکن اگرچہ نہیں ہے، لیکن رکن ہوتا تو صرف سجدہ صاحب اس کا بدل نہ ہوتا، بلکہ اس کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ سجدہ صاحب کیا جاتا۔ تو اس لیے اگر نماز کے دوران بھول ایک سے زائد مرتبہ ہو تو اس کے عوض بھی جو ہے وہ صرف 2 سجدہ صاحب جو ہے وہ کافی ہوں گے۔ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی بیٹھنے سے بھول گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد چھوڑنے پر صرف 2 سجدے ہی کیے ہیں۔ تو اس سے امام کی مطابقت کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ مقتدیوں کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے۔ یعنی اگر امام جو ہے وہ بھول جاتا ہے، پیچھے مقتدی جو ہے وہ اگر تو ان کو پتہ چل گیا اور امام ابھی غلطی کر رہا ہے تو وہ پیچھے سے سبحان اللہ کہیں گے، تو اس سے امام کو جو ہے پتہ چل جاتا ہے بھائی جو ہے میں غلطی کوئی کر رہا ہوں، تو اس سے وہ یعنی آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ غلطی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ امام یعنی تشہد بیٹھنے سے بھول گیا اور اٹھ کھڑا ہو گیا ہے تو پھر پیچھے لوگوں کو بھی ابتدا کرنی پڑے گی، یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سے جو ہے وہ امام کی جو یہ اتباع بھی لازمن وہ بھی واقع ہو رہی ہے۔ تو حدیث باب نمبر 23 ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 103 ہے، ان ابی جہیم عبداللہ ابن الحارث بن سمت الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی المصلی قال ابو النصر لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنہ۔ حضرت ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جان لے کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے لیے 40 تک ٹھہرے رہنا بہتر ہو اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ ابو نظر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے مناجات میں مشغول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ یعنی وہ مصروف ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایسی حالت میں ہو تو اس کے سامنے سے گزرنا نمازی کی توجہ اس سے جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، یعنی عبادت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو شرعاً جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ کا جو ہے وہ موجب بنتا ہے۔ تو اس لیے گزرنے والے کو نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا چاہیے، خواہ اسے جو ہے وہ طویل مدت تک وہاں ٹھہرے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے نا نمازی کے سامنے والے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے جو گزر رہا ہے، گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس کو 40 سال تک، 40 مہینے تک یا 40 یعنی دن تک وہاں پہ کھڑا رہنا پڑے تو وہ کھڑا رہ لے گا، لیکن جو ہے وہ نمازی کے سامنے سے کبھی بھی نہیں گزرے گا اگر اسے پتہ چل جائے یعنی کتنا گناہ ہے۔ تو اس لیے نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ گناہ کا یعنی بندہ موجب بنتا ہے۔ تو نمازی کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی گزرگاہ میں نماز نہ پڑھے، یعنی جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں پہ نماز نہ پڑھے، تاکہ اس کی نماز کے درمیان اور اس کے سامنے لوگ گزریں گے تو لازماً جو ہیں وہ گناہ کا مرتکب ہوں گے۔ اس لیے اس کو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنی چاہیے یا پھر آگے نماز پڑھتے ہوئے اس کو ستھرا رکھنا چاہیے، یعنی ایسی چیز رکھنی چاہیے جو نماز کے آگے ستھرا ہوتا ہے۔ تو ستھرا جو ہوتا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، بھائی جو بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو سامنے ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اگر گزرے تو وہ ستھرے کے یعنی دوسری جانب سے گزرے، یعنی ستھرے اور نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے درمیان سے نہ گزرے۔ اگر کوئی گزرتا ہے
گزرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، اور کتنا گناہ ہوتا ہے کہ آپ نے استاد فرمایا اسے پتہ چل جائے یعنی کتنا گناہ ہے، تو وہ 40 سال تک، 40 دن تک یا 40 مہینے وہاں پہ کھڑا رہے لیکن کبھی بھی نہ گزرے۔ تو مسجد یہ جو مسجد حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا نمازی جو ہے وہ اس کے سامنے سے گزرنے والا اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اس میں علماء نے تخفیف یہ دی ہے کہ یہ ہے کہ بھئی ادھر اتنے لوگ ہوتے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ یعنی ویسے ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ نہ گزرے، یعنی اس طرح زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑی جی علماء اور محدثین نے جو ہے رعایت دی ہے۔ ادروائز جتنی بھی مساجد ہیں یا گھروں میں نماز اگر خواتین پڑھتی ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ بھائی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں اپنے سامنے ستھرا رکھیں، یہ بہتر ہے، سنت والا عمل ہے۔ تو یہاں پھر اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو کبھی بھی نہ گزرے، اس پر جو ہے وہ اس کو گناہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 104 ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع فان ابا فلیقاتلہ فانما هو شیطان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک کسی چیز کو لوگوں سے ستھرا بنا کر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ایک ارادہ کرے کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اسے دھکیل دے، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے سامنے ستھرا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا شخص جو ہے وہ ستھرے کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے نا، تو نمازی کے لیے اسے روکنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر وہ روکنے سے بھی نہ رکے تو اسے سختی سے روکے، اس کی جو ہے وہ اجازت شرعاً یعنی دین نے دی ہے، کیونکہ اگر ایسے کرنے سے بھی کوئی نہیں رک رہا، آپ نے ستھرا بھی رکھا ہے تو پھر بھی کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، ستھرے کے درمیان سے اور آپ کے درمیان سے یعنی آپ کے سامنے سے گزرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو آپ روکیں۔ اگر پھر بھی نہیں رکتا تو اس کو جو ہے وہ سختی سے روکیں، پھر بھی نہیں رکتا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس سے لڑیں، اس طرح کی اجازت دی ہے شریعت نے، کیونکہ آپ نے فرمایا جو اس طرح سختی سے بھی نہیں رک رہا تو پھر وہ شیطان ہے۔ تو نمازی کو چاہیے نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے سامنے جو ہے ستھرا لازمی رکھا کرے۔ ستھرے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا جائے، اگر اشارہ کافی نہ ہو تو اسے روکنے میں سختی بھی برتی جا سکتی ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو روکنے میں حکمت یہ ہے کہ نماز میں خلل نہیں پڑے گا اور گزرنے والا گناہ سے محفوظ بھی رہے گا، یعنی اس حدیث سے یہ احکام نکل رہے ہیں۔ حدیث نمبر 105 ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتا ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا، یعنی میں اپنی گدی پر سوار ہو کر آیا ان دنوں کے قریب، یعنی بلوغت کو پہنچنے والا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان مینا میں جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، تو سامنے کوئی دیوار نہ تھی، میں صف کے تھوڑے سے حصے سے گزرا، پھر اترا، گدی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ یعنی گھاس وغیرہ چر لے، اور خود میں صف میں شامل ہو گیا، تو میرا ایسا کرنے پر کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مینا کے میدان میں نماز پڑھا رہے تھے، تو سامنے کوئی دیوار نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں تقریباً اس وقت جو ہے وہ ابھی بلوغت کے قریب تھا، تو میں گدی پر سوار ہوا، وہاں پہنچا تو صف کے آگے سے تھوڑا سا گزر گیا، یعنی جو صحابہ نے پیچھے صف بنائی تھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اس صف کے سامنے سے تھوڑا سا میں گزر گیا، تو پھر میں گدی سے نیچے اترا اور اسے گھاس چرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا اور خود میں صف میں شامل ہو کر نماز ادا کرنے لگا، تو میرے اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ امام کا سترہ جو ہوتا ہے نا وہ مقتدیوں کا سترہ یعنی تصور کیا جاتا ہے، یعنی جو امام نے اپنے سامنے سترہ رکھا ہوتا ہے نا وہ باقی جو پیچھے نمازی ہوتے ہیں نا ان کا بھی سترہ وہی ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک تو اس حدیث سے یہ حکم نکل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے عمل سے ثابت ہوا کہ جماعت کی صورت میں اگر کوئی شخص مقتدیوں کی صف کے آگے سے گزر جائے تو اس نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مینا کے میدان میں جو ہے وہ
نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 80 روز پہلے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو میدان میں نماز پڑھا رہے تھے۔ یعنی حدیث نمبر 106 ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلائی فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی، تو میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں بچھا لیتی۔ گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی ان سے کسی نے مسئلہ یہ پیش کیا کہ نمازی کے سامنے سے اگر گدھا، کتا یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے، یعنی رات کو اٹھ کے قیام اللیل کرتے، تو حجرہ جو ہے وہ تنگ تھا، یعنی اس میں اتنی وسعت نہیں تھی، اتنا کھلا نہیں تھا کہ یعنی اتنی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو میں جو لیٹی ہوتی تھی تو میرے پاؤں جو ہوتے تھے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے والی جگہ پہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرنے کے لیے جھکتے نیچے تو آپ میرے پاؤں کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، یعنی میں اپنے پاؤں سمیت لیا کرتی تھی۔ جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر میں اپنے پاؤں پھر پھیلا لیتی۔ تو ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکل ہیں کہ خامد اگر نماز پڑھ رہا ہو، بیوی سامنے لیٹی ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور نہ اس میں کوئی نقص بھی واقع ہوتا ہے۔ تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ ہاتھ لگانے کے وقت جو ہے وہ شہوت امیزش نہ ہو۔ تو یہ چند احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ تو اگر ان کو دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے تو ان سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، نمازی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں سجدہ سہو بتایا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عبادت کو سہولت، توازن اور عملی حکمت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے، جیسے تشہد کا رہ جانا ہے یا رکعتوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو شریعت نے سجدہ سہو کی صورت میں اصلاح کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ بندے کو مایوس ہونے کی بجائے درست طریقے سے اپنی عبادت مکمل کرنے کا راستہ سکھایا ہے۔ تو یہ دین کی رحمت اور آسانی کی روشن دلیل ہے۔ اسی طرح نماز کی ظاہری ترتیب کے ساتھ ساتھ اس کے وقار اور احترام بھی جو ہے وہ سخت یعنی تاکید کی گئی ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ نماز صرف چند حرکات نہیں بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا مقدس لمحہ ہے، جس میں خلل ڈالنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ نمازی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی رکاوٹ کو روکے۔ تو ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سترہ جو ہے وہ امام کے لیے ہو تو مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، اور گھر کے تنگ حالات میں بھی نبی کریم نے نماز کے آداب اور خشوع کو جو ہے برقرار رکھا ہے۔ اور جو لاسٹ میں ہم نے حدیث پڑھی ہے حضرت عائشہ کی روایت، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی روح جو ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتی بلکہ نیت اور ادب سے قائم رہتی ہے۔ تو عبادت میں کوتاہی ہو جائے تو شریعت اصلاح سکھاتی ہے، بیزاری نہیں سکھاتی۔ تو نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور ملاقات جو ہوتی ہے وہ آداب کے بغیر خوبصورت نہیں لگتی، اس لیے اس میں آداب بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ چند احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔